بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ نبا کا ترجمہ چل رہا ہے، اور اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ایک حصہ ہم نے مکمل بیان کر دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے آج۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا ہے قیامت کا، قیامت اس وقت پر مقرر ہو کر رہے گی، اس وقت قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ قیامت کے روز ہر ایک انسان سے ہر چیز کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ جو بھی دنیا کے اندر اس نے عمل کیا ہوگا، خواہ وہ اچھا عمل ہو یا برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا، قیامت کے روز سوال کرے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے، اس لیے ہم لوگ اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزاریں، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اس کے مطابق گزاریں، تبھی جو ہے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں دیدار تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی کو دنیا کے اندر گزاریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج ہو جاؤ گے، گروہ در گروہ آؤ گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، سور کس کو کہتے ہیں؟ سور ایک اردو میں جو ہے اس کو نرسنگا کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو یہ پنڈت ہوتے ہیں غیر مسلموں میں، ان کے جو یہ رہنما ہوتے ہیں، یہ مندر میں اس کو بجاتے ہیں، اتنا بڑا ہوتا وہ گول، اس کو بجاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا وہ سور ہوگا جس کو اردو میں نرسنگا بولتے ہیں۔ تو جس وقت پہلی مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، تو سارے انسان جو ہے مر جائیں گے، سارے انسان مر جائیں گے، سب کی سانس رک جائے گی، جو بھی جاندار ہے وہ سب مر جائیں گے۔ اور پھر 40 سال بعد پھر دوبارہ کر سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے 40 سال بعد، اس کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ۔ تو سارے انسان جتنے بھی جاندار ہوں گے وہ سب جو ہے زندہ ہو جائیں گے، اور قبر کے اندر سے مردے بھاگ رہے ہوں گے نکل کر، فتأتون افواجا، اور نیک لوگ جو ہے ان کی جماعت ایک طرف ہو جائے گی، جو گنہگار ہوں گے ان کی جماعت ایک طرف ہو جائے گی، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کی بھی جماعت ایک طرف ہو جائے گی، اور جو مومن لوگ ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، ان کی ایک طرف جماعت ہو جائے گی۔ اور مردے قبروں سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو۔ ہر ایک انسان، ہر ایک جاندار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو وہ دوڑ لگا رہا ہوگا، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر اس سے حساب لیا جائے گا، ہر جاندار سے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بغیر سینگ والی بکری ہوگی اور جو سینگ والی بکری ہوگی، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس پر تھوڑا بھی ظلم کیا ہوگا، تو سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا حساب لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بے بولتے جانور ہیں، انسانوں کے علاوہ جانور جو ہیں، دیکھو جانور سے مراد جو ہے جس کے اندر جان ہوتی ہے اس کو جانور بولتے ہیں۔ تو اس میں انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں۔ تو جو ہے انسانوں کے علاوہ جو جانور ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایسا ہولناک وہ منظر ہوگا۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس آسمان کو پھاڑ دے گا،
یہ آسمان دروازوں کی طرح ہو جائے گا، یعنی دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور یہ آسمان کا پھٹنا اور اس کے دروازے ہی دروازے ہو جانا یہ فرشتوں کے نزول کے لیے ہوگا، ملائکہ کے نزول کے لیے ہوگا۔ اس طرح ہو جائے گا سارا آسمان کہ جس طرح دروازہ ہوتا ہے اس کے اندر آ جا سکتے ہیں، ایسے ہی آسمان ہو جائے گا، جگہ جگہ اس میں دروازے کی طرح وہ کھل جائے گا اور وہ پھٹ جائے گا۔ اب دیکھو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ پھر ریت ہی ریت ہو جائیں گے۔ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، اور قیامت کے روز یہ بھی ہوا میں اڑیں گے، یہ بھی قیامت کے روز روئی کی طرح ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور یہ اڑیں گے اپنی جگہ سے، یہ ہٹا دیے جائیں گے۔ یہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں۔ اب دیکھو اگر کوئی جنگلہ ہے، جنگلہ بولے تو ونڈو، انگلش میں اس کو شاید ونڈو بولتے ہیں، تو یہ ونڈو جو ہوتی ہے اگر سورج ونڈو پہ پڑے تو اس ونڈو کے اندر سے جو وہ سورج کے پڑنے کی وجہ سے جو روشنی پڑتی ہے زمین پر، اس روشنی کے اندر جو وہ آپ نے دیکھی ہوگی تھوڑی تھوڑی بہت ہی باریک باریک سی وہ دھول اڑتی رہتی ہے، اسی طرح قیامت کے روز پہاڑ ہو جائیں گے، اسی طرح جو ہے پہاڑ ہو جائیں گے اور ریت کی طرح ہو جائیں گے، اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا سورج کی جو روشنی پڑتی ہے ونڈو پر، اور اس روشنی میں جو وہ دھول سی اڑتی ہے، اسی کی طرح پہاڑ اڑ جائیں گے، ہر ایک مضبوط چیز فنا ہو جائے گی، یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی قیامت کے روز۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، بے شک جہنم جو ہے گھات کی جگہ ہے، لِلطَّاغِينَ مَآبًا، اور لابثین فیہا احقابا، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں طویل مدت پڑے رہیں گے، جہنم کے اندر وہ طویل مدت پڑے رہیں گے، سرکشوں کا ٹھکانہ مآبا۔ دیکھو اس سے کافر لوگ مراد ہے، لابثین فیہا احقابا، اور اس میں طویل مدت پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، جہنم جو ایک گھات کی جگہ ہے، اور فرشتے اس کے پل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تاک میں کھڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں کہ کب جو ہے اللہ کا نافرمان کافر لوگ آئیں اور کب ان کو جہنم کے اندر پھینکیں، ان کو عذاب دے جہنم کا۔ للطاغین مآبا، اور وہ جو ہے سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ طویل مدت پڑے رہیں گے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے طویل مدت کا؟ دیکھو بعض نے کہا ہے کہ وہ طویل مدت یعنی 40 سال پڑے رہیں گے، لیکن بعض نے کہا کہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال پڑے رہیں گے، اور بعض نے کہا کہ 70 سال، اور بعض نے کہا کہ 70,000 سال، اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نہ تو 80 سال اور نہ ہی 70 سال اور نہ ہی 70,000 سال، بلکہ لامحدود زندگی، لامحدود مدت، یعنی کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا زمانہ، یعنی زمانے کے اوپر زمانہ آتا رہے گا لیکن ان کی سزا ختم نہیں ہونے والی، اس کو طویل مدت کہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر پڑے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو جہنم کے اندر عذاب ہوتا رہے گا، ان کا عذاب کم نہیں ہونے والا اور ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، نہیں چکھ سکیں گے وہ اس میں ٹھنڈی چیز اور نہ پینے کی چیز، الا حمیم وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ۔ اب دیکھو ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے، ان کا مطلب یہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی جو ان کو راحت دے، ان کے گلے کو راحت دے، یا ان کو کوئی ایسی کھانے پینے کی چیز نہیں ملے گی جس سے ان کو سکون حاصل ہو سکے، بلکہ ان کو اگر ملے گا تو پیپ اور کھولتا ہوا پانی۔ وہ کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ دیکھو میں آپ لوگوں کو بتلا دوں، وہ کھولتا ہوا پانی اتنا زیادہ کھولتا ہوا ہوگا کہ ہم نے کبھی ہمارے دماغ میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ شاید اتنا گرم پانی ہو سکتا ہے۔ اب ہم دنیا کے اعتبار سے ہم 24 گھنٹے یا ایک ہفتے ہم جو ہے پانی کو ایک دہکتی ہوئی آگ پر رکھیں ایک ہانڈی میں، اور اس کو کھولاتے رہیں،
جب ہماری عقل تسلیم یہ کر لے گی کہ ہاں اب اس سے زیادہ پانی نہیں کھول سکتا، اب اس کی حد ہے، اب اس سے زیادہ پانی نہیں کھول سکتا، اور بہت ہی زیادہ بھی پانی گرم ہو چکا ہے، تو جو ہماری سوچ ہے نا دنیا کے پانی والی کہ اس سے زیادہ پانی گرم نہیں ہو سکتا، اب چھوڑو، اب نہیں کرتے گرم، اس پانی سے بھی زیادہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنم کے اندر کافر لوگوں کو ملے گا پینے کے لیے۔ اور جب انہوں کو پیاس لگے گی، ان کو بھوک لگے گی، وہ کھانا پینا مانگیں گے، تو جو فرشتے ان پر عذاب کے لیے مقرر کیے گئے ہوں گے ان کو وہ ماریں گے۔ ایک ایسی چیز لوہے کی طرح ہوگی وہ چیز جس کو وہ ان کے سر میں ماریں گے، اور ان کو زبردستی اس کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو پلا رہے ہوں گے، بدبودار پیپ کو۔ اور دیکھو وہ پیپ جو ان کا جو بدن جل گیا ہوگا، اس پر زخم ہو گئے ہوں گے، ان سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہوگا، اسی کو فرشتے ان پر مار مار کر ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اور وہ کھولتا ہوا پانی اس قدر کھولتا ہوا ہوگا کہ جب وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کے دماغ کی کھال، ان کے سر کی کھال لٹک کر گر کر نیچے لٹک جائے گی، اور ان کے ہونٹ پگھل جائیں گے، اور ان کے گلے میں وہ پیپ اور خون وہ اٹک کر جائے گا، اٹکے گا۔ ان کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہوگی، بہت ہی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا کافر لوگوں کو۔ اور اگر کسی وجہ سے وہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچ گیا تو اتنا زیادہ وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، ان کی آنتوں کو وہ گلا دے گا، ان کی آنتوں کو وہ کاٹ دے گا، پگھلا دے گا، کہ وہ آتے ان کے پیشاب کی رائے، ان کے ٹوائلٹ کے راستے جو ہے وہ آتے ان کی نکل رہی ہوں گی۔ اتنا کھولتا ہوا پانی وہ ہوگا جو ان کی آنتوں کو جلا دے گا، ان کے چہرے کی کھال کو اتار دے گا، ان کے ہونٹوں کو پگھلا دے گا۔ اس طرح کا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا حمیم و غساقہ جزاء وفاقہ، جو کہ یہ ان کے برابر کی جزا سزا کے بدلے میں ہوگا، یعنی ان کو پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کسی پر بھی رتی برابر ظلم نہیں کرتا اور نہیں کرے گا، تو جس نے جیسا عمل کیا ہوگا، جتنا عمل کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے بدلہ دے گا۔ اب آگے فرماتا ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ لوگ حساب کے دن کی امید نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ قیامت جو نہیں آنے والی، کوئی فیصلے کا دن مقرر نہیں ہے، ایک بار بندہ مر جائے گا پھر زندہ نہیں ہونے والا۔ ان کے دماغوں میں یہ فطور بھرا ہوا تھا، یہ خباثت بھری ہوئی تھی، اور یہ لوگ جو ہے حساب کے دن کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو یہ جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کو یہ ہلکے میں لیا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ نہ تو حساب کے دن کی امید رکھتے تھے جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے اور ہوگا، اور نہ ہی یہ پھر ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جانے والے، مرنے کے بعد کیسے کوئی زندہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی کی بھی یہ مذاق بنایا کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ کر محفوظ رکھ رکھا ہے، کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر لوح محفوظ میں ہر ایک چیز کو لکھ کے رکھ رکھا ہے، ہر ایک چیز کو ضبط کر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب بندے سے حساب لیا جائے گا، ہر ایک چیز کو اس کو دکھایا جائے، اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا قیامت کے روز، اور اس سے پوچھا جائے گا ہر چیز کے بارے میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر تم چکھو گے فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر ہرگز تم پر زیادہ نہیں کیا جائے گا مگر عذاب ہی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر کوئی چیز زیادہ نہیں کی جائے گی، تمہارا عذاب کم نہیں ہوگا، بلکہ تم پر اگر زیادہ کوئی چیز ہوگی تو وہ ہوگا عذاب، تم پر سزا، تمہاری سزا ہوگی، تمہیں سزا دی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، تمہاری سزا کبھی کم نہیں ہونے والی، تمہیں ایک سے ایک بڑھ کر عذاب ہوگا، ہمیشہ تم پر عذاب ہوتا رہے گا، کم نہیں ہونے والا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تم پر عذاب بڑھے گا، تم پر عذاب زیادہ ہوگا، لیکن کم نہیں ہو سکتا، اس کی امید کافر لوگ بالکل نہ رکھیں۔ اب دیکھو
یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرما دیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے والے ہوں گے، نبی کی سنتوں کو اختیار کرنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی. تو یہ دوسرا حصہ مکمل ہو چکا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور جو بھی میں نے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے ترجمہ کرنے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے. اور ایک جگہ تو یہ بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا دیدار جو ہے کرا دے، اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب سمجھ کر جو ہے شیئر کریں، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر نصیحت حاصل کریں. نہ جانے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اس پر عمل کر لے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے لگ جائے، اور اس کی بھی بخشش ہو جائے اور اس کے ذریعے آپ کی اور میری بھی بخشش ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل پسند آ جائے. لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے اندر بھی شیئر کریں، اور جو ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور ایسی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی زیادہ پیار دیا مجھے انسٹاگرام پر بھی، اور یہاں بھی آپ لوگ مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور پیار بھری باتوں کو سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور مجھے یہاں پر اتنا سپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو. اس حصے کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے ہفتے میں اپلوڈ کریں گے، اگلے جمعے میں اپلوڈ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.